نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے سورہ یاسین کے متعلق۔ سورہ یاسین کے اعمال بتانے سے پہلے اس کی فضیلت کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا جس سورہ مبارکہ کے اعمال کر رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں یا وظائف کر رہے ہیں، اس صورت کی فضیلت کیا ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کا جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ اس صورت کی عظمت، اس صورت کی عزت، اس کی رفعت، بلندی جو ہے ہمارے دلوں میں بس جائے۔ تو اس لیے ایک تو بہت بڑی فضیلت یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے جن پر یہ قرآن پاک مکمل کا مکمل اترا، تو آپ علیہ السلام نے 113 صورتوں کی وہ فضیلت بیان نہیں فرمائی جتنی اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے اس سورہ کی فضیلت کے متعلق تقریباً 40 احادیث بیان فرمائی ہیں، یعنی 40 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ قلب، کہ ہر انسان کا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قلب القرآن یاسین، اور سورہ یاسین کا جو دل، جو قرآن کا دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے سورہ یاسین ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز میں دل نہ ہو اس چیز کی یعنی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ رب العزت نے ایک تو اپنا کلام بنایا، پھر صرف کلام نہیں بنایا بلکہ اپنے کلام کا دل بنایا، یعنی اپنے کلام کی خوبصورتی بنائی، اپنے کلام کی زینت بنا رہا ہے اس سورہ مبارکہ کو۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ اقرعوا علی موتاکم یاسین، کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اس کی وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ جس انسان، بلکہ تفسیر زیدی کے اندر موجود ہے کہ جب یعنی موت کا وقت قریب ہو، نزع کے عالم کے اندر لوگ اس کے سامنے، اس کے پاس سورہ یاسین کی جب تلاوت کرتے ہیں تو موت کا فرشتہ جب آتا ہے، یعنی جب اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر دیکھتا ہے اور واپس اللہ رب العزت کے پاس چلا جاتا ہے اور فرماتا ہے یا اللہ، وہاں تو سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے اور جس کے ہر حرف پر، ہر لفظ پر بے شمار فرشتے وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت جنت کے جو فرشتہ ہے، جنت کا جو اس وقت نگہبان ہے، مالک ہے، تو اس فرشتے کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ وہ آ کر اس یعنی میت کو، یعنی جو انسان فوت ہونے والا ہے، اس کے کان میں کہتا ہے کہ آپ کے سب منتظر ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو وہ خوشی خوشی جو ہے اپنی روح کو دے دیتا ہے۔ یعنی میں بات مختصر کر رہا ہوں، بات واقعہ بڑا تفصیل سے ہے یہ۔ تو یعنی مقصد صرف فضیلت کا ہے کہ جب مردے کو یعنی موت کے وقت یاسین کی تلاوت کی جائے، اس وقت اللہ رب العزت آسانی پیدا فرما دیتے ہیں کہ روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ یعنی تکلیف جو روح نکلتے وقت، موت کے وقت انسان پہ آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس تکلیف سے اس انسان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سورہ یاسین کا، یعنی یاسین کو قرآن کا دل بنایا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی موت آتی ہے، جب بھی انسان پر موت آتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کا دل بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی دل سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے۔ پہلے دل بے جان ہوگا، پھر باقی جسم سے بعد میں روح نکلے گی۔ تو اس لیے علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کے وقت انسان کے قریب سورہ یاسین کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، تو اس کے دل کو تقویت ملتی ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، تو اس کی روح کے نکلنے میں وہ جو تکلیف ہونی چاہیے، اللہ رب العزت اس تکلیف کو ختم فرما دیتے ہیں۔
اور پھر ایک حدیث ایک روایت کے مطابق ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک بار پڑھنے پہ اس کو 2 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتے ہیں صبح کے وقت پڑھنے والے کو۔ اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 10 قرآن پاک کے متعلق یعنی قرآن پاک مکمل پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت 25 قرآن کے برابر اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی پڑھا 1 ہے اور 25 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، علماء نے لکھی ہے اور روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ جو شخص اسے دن میں پڑھتا ہے یعنی صبح کے وقت پڑھتا ہے اللہ تمام مسائل میں اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، یعنی تمام فتوحات اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو شام کو پڑھتا ہے یعنی رات کو مغرب یا عشاء کے بعد تو اللہ رب العزت رات کو آنے والے تمام مصائب سے حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی مال و جان کی عزت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ظہر تک جو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو رات کو پڑھتا ہے مغرب کے بعد پڑھ لے تو فجر کے ہونے سے پہلے جو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ رب العزت وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تلاوت کرنے کے فوراً بعد وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے عمل کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتابوں کے اندر موجود ہے، علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد وہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی جو صبح کے وقت پڑھتا ہے شام تک جو وہ مانگتا ہے جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو رات کو پڑھے گا، رات کو اگر دیر میں پڑھے یعنی لیٹ نائٹ پڑھے، نصف رات کے بعد پڑھے تو وہ زیادہ افضل ہے، تو اللہ رب العزت تب بھی اسے مستجاب الدعوات بنا دیں گے اس وقت کے لیے کہ وہ جو بھی انسان جس چیز کا مطالبہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک سے کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہ سورہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ مبارکہ کے جو دل ہونے کی جو وجہ لکھی ہے، فرمایا کہ اس کے جو پہلی 3 آیات ہیں، پہلی سورہ یاسین کی جو پہلی 3 آیات ہیں پورے قرآن کا، یعنی جو اس سے پہلے گزرا پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہیں اور وجہ دل بھی ہیں، یعنی دل ہونے کی جو وجہ اصل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ایک تو اس سے پہلے جو قرآن پاک ہے تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں رکھ دیا، اور جو باقی آیات باقی بچتی ہیں تو اس میں آنے والا اس کے بعد جو قرآن پاک ہے جو حصہ باقی ہے تو اس میں اس پورے قرآن کو مکمل طور پہ اس میں بند کر دیا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر آسمانی تمام کتابیں جو اللہ رب العزت نے صحیفے نازل فرمائے، جو اللہ رب العزت نے کتابیں بڑی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو علوم عطا فرمائے ہیں، جو علوم بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے وہ تمام علوم جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلی 3 آیات کے علاوہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے سب جمع فرما دیے۔ تو یہ بہت ہی بہترین اور مجرب صورت بھی ہے، یعنی اور علماء نے لکھا ہے، یعنی اولیاء اللہ نے اس کے تقریباً 1000 کے قریب طریقے لکھے ہیں۔ یعنی سورہ مبارکہ ایک ہے تو علماء نے، مجربین نے، اولیاء اللہ نے 1000 کے قریب اس کے پڑھنے کے طریقے لکھے ہیں کہ یعنی مختلف مقاصد کے لیے، مختلف پریشانیوں کے لیے آپ نے اس طرح پڑھنی ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں، جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت وہ مشکل حل فرما دیتے ہیں۔ کسی مشکل کے لیے اگر پڑھی جائے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے، کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے پڑھی جائے، کسی سے کنارہ کرنے کے لیے پڑھی جائے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ اگر پڑھتے ہیں، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، تو اس میں
उलमा ने, औलिया अल्लाह ने 1000 के करीब तरीके लिखे हैं कि इस तरीके से, इस काम के लिए इस तरीके से पढ़ना है, इस काम के लिए इस तरीके से। और ये ज़हन में रखें, जितने तरीके सूरह यासीन मुबारक के पढ़ने के हैं पूरे कुरान में न किसी आयत के हैं, न किसी सूरत के हैं, न किसी रुकू के हैं और न किसी लफ्ज़ के इतने तरीके हैं कि 1000 के करीब जो तरीके ऐसे हैं जो किताबत किए जा चुके हैं, यानी लिखे जा चुके हैं किताबों के अंदर जो मौजूद हैं। यानी मुजर्रिबीन ने, औलिया अल्लाह ने वो बारहा इसका तजर्बा किया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका की बरकत से सबको कामयाबी से नवाजा। बल्कि सबसे बड़ी फजीलत यही है, कामयाबी इससे बड़ी क्या होगी कि इंसान जब सूरह यासीन को पढ़े और इंसान मुस्तजाबुद दावात बन जाए। आप सारी ज़िंदगी नवाफिल नमाज कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि वो छोड़ दें, पढ़ना लाजमी है वो भी। लेकिन अगर आप किसी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल बनाना चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल कर लें, तो आप सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन के बाद जब जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।